بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ کیسے ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہمارے ساتھ ہونا اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، ہمیں پریشانیوں سے نجات دے اور ہماری ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرے۔ ویسے اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید ہر وقت ہر آدمی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معیت عام بھی ہے اور خاص بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ سب لوگوں اور ساری مخلوق کے لیے میسر ہے۔
لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تائید اور نصرت ہوتی ہے، اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہوتی ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، سرخرو ہوتے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت بہتر ہوتی ہے۔ تو ہم آج اسی بات کا ذکر کریں گے کہ اللہ رب العالمین کا ساتھ جن کے ساتھ ہے وہ کیسے کامیاب ہوئے، اور ہمیں کن اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ و ہارون علیہم السلام، آپ فرعون کے پاس جائیں، اس کو نصیحت کریں۔ کہنے لگے کہ اللہ اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، اے اللہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ جاؤ فرعون کے پاس، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کی تائید کے ساتھ، اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اللہ کی توحید کو اس کے سامنے پیش کیا اور بنو اسرائیل پر ہونے والے ظلم اور زیادتی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ کا ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوا تو فرعون کے شر سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ ایک اور موڑ ہے، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے فرعون اپنے لاؤ لشکر کو لے کے نکلتا ہے۔ اصحاب موسیٰ پریشان ہیں، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اصحاب موسیٰ نے کہا کہ اب تو ہم مارے گئے، اب تو ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا ان معی ربی سیہدین، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کیا کہ اے موسیٰ آپ نہ ڈریں، نہ گھبرائیں، آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے سمندر پر مار دیں، اللہ آپ کے لیے راستہ نکال دے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر اپنی لاٹھی کو مارا، اللہ تعالیٰ نے راستے نکال دیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل آسانی کے ساتھ ان راہوں سے گزرتی رہی، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون نے اور اس کے لشکر نے یہ سمجھا کہ ہم بھی اس راہ سے گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے پانی میں اس کو اور اس کے لشکر کو ڈبو دی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا ساتھ خاص ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کی قیمت لگ چکی ہے،
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی قیمت لگ چکی. نازک صورتحال ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاشی جاری. مکہ میں لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں جو کھوج لگا سکیں. تو اس زمانے میں علقمہ بن کرز ایک مشہور آدمی تھا کھوج لگانے میں. لوگوں نے اس کی خدمات کو حاصل کی. اپنی ٹیم کے ساتھ علقمہ بن کرز ثور پہاڑ پر پہنچتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، دشمن ہمارے سر کے اوپر ہے، اگر وہ اپنے پیروں کو دیکھ لے تو ہمیں پکڑ لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ابو بکر صدیق کو دلاسا دلاتے ہوئے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. علقمہ بن کرز نے اپنی ساری کوشش کی. اللہ نے علقمہ اور اس کے ساتھیوں کے شر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو بچا لیا. علقمہ بن کرز نے لوگوں سے کہا میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ثور پہاڑ آئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب کس غار میں وہ چھپے بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے شر کو پھیر دی. انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں اور احادیث میں بعض نیک لوگوں کے واقعات موجود ہیں کہ جب وہ پریشان ہوئے اور پریشانی سے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کا ساتھ اس انداز میں دیا کہ پریشانی سے بآسانی وہ نکل گئے. قرآن کریم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. ایک سفر کے موقع پر عبداللہ بن ابی کو موقع مل گیا. اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نازیبہ گفتگو کی. سارے مدینہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں ہونے لگی. نبی کے صحابہ پریشان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، نبی کا گھرانہ متاثر ہو رہا ہے. صحابہ اکرام کی نیندیں اڑ گئی. اللہ رب العالمین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کو قرآن میں بیان فرمایا. پیارے نبی اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے اللہ سے بخشش طلب کر لو، اللہ معاف کر دے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا کہ اس مشکل میں اللہ ہی میری مدد کرے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی کو بیان کر دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 ساتھی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا تھا کہ کوئی آدمی اس غزوے سے پیچھے نہ رہے. کعب بن مالک بیان فرماتے ہیں میرے حالات بہتر تھے، میرے جی میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھی نکل رہے ہیں
نکلنے دو، میرے پاس تو تیز سواری ہے، اسباب سفر مہیا ہیں، میں بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، آج اور کل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ جب آپ سفر سے واپس ہوتے، مسجد تشریف لاتے، صحابہ اکرام کا حال چال دریافت کرتے، اور جو کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ معلوم کرتے کہ کوئی خاص وجہ تھی پیچھے رہنے کی۔ منافقین جو جہادی سفروں میں نہ ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹی معذرتیں پیش کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرماتے۔ منافقین نے کعب بن مالک سے کہا، کیا اے کعب کوئی جھوٹی بات پیش کر دو، نجات مل جائے گی۔ کعب بیان فرماتے ہیں کہ میرے جی میں بھی خیال آیا کہ کوئی جھوٹی بات پیش کر دوں گا، نجات مل جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو سچ کے علاوہ زبان سے جھوٹ نہ نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، نبی کے چہرے پر تبسم تھے، تبسم ساتھ میں ناراضگی کے آثار بھی جھلک رہے تھے۔ نبی نے کہا، کعب اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اللہ کے فیصلے کا انتظار ہو رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس بات کا حکم دیا کہ کعب اور ان کے دو ساتھیوں سے کوئی گفتگو نہ کرے۔ دن گزر رہے ہیں، نازک صورتحال ہے، قریبی لوگ، دوست و احباب، رشتہ دار سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ قرآن کریم نے اس کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ مدینہ کی سرزمین باوجود اپنی کشادگی کے لیے ان تین کے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی جاری فرمایا کہ ان سے کہو اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں۔ نازک صورتحال ہے، یہ عظیمت ہے، مومنانہ کردار ہے کہ واویلا نہیں کیا، نبی کی شکایت کسی سے نہیں کی، کسی غیر سے مدد نہیں لیا، بلکہ اپنے معاملے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کی کہ اللہ بڑی آزمائش ہے، اللہ تو ہماری غلطی کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین نے کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھیوں کی توبہ قبول فرمائی۔ کیسی مشکل گھڑی، ایک طرف آزمائش کہ دوست و یار بات نہیں کر رہے، اور دوسری طرف کفر دعوت دے رہا ہے، آؤ ہمارے دامن میں پناہ لے لو۔ لیکن اپنے ایمان کی بقا کے لیے، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، سیدھے اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آدمیوں کا ذکر کیا جو سفر میں ہیں، بارش ہو رہی ہے، رات گزارنا ہے، انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی، اور جب نکلنا چاہتے ہیں تو غار کے منہ کو ایک چٹان نے بند کر دیا ہے۔ تینوں اگر اپنی قوت کو اکٹھا کریں تو چٹان کو ہٹا نہ سکیں، اور کسی کو آواز بھی نہیں دی جا سکتی۔ سخت پریشانی میں ہیں، آزمائش میں ہیں۔ اس موقع پر ان میں سے ایک نے کہا کہ آج نجات کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے، اللہ ہی ہمیں نجات دے سکتا ہے، لہذا ہم اپنی زندگی کا کوئی اچھا کام
اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور اللہ سے دعا کریں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل موقع پر ہماری مدد فرمائے اور ہمیں نجات دے دے. تھوڑے سے سوچو بچار کے بعد ہر ایک نے اپنی زندگی کے ایک بہترین عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ یہ کام ہم نے تیری رضا کے لیے کیا ہے, تیری مرضی کو پانے کے لیے کیا ہے, تو اللہ اس مشکل میں ہمیں نجات دے دے, ہماری پریشانی کو دور کر دے. رب العالمین نے ان کی دعاؤں کو سنا. ہر ایک کی دعا سے چٹان تھوڑا تھوڑا کھسکتا رہا. تینوں نے دعا کیا, اتنی راہ نکل گئی کہ تینوں بآسانی وہاں سے نکل گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشکل میں پھنسی ہوئی. شوہر نے کہہ دیا تو میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے میری ماں ہے یا بہن. اسلام کی اصطلاح میں اس کو زہار کہتے ہیں. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے یہ الفاظ کہہ دے تو بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی میں بڑی مشکل میں پھنس گئی. میرے شوہر نے کہا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے یا بہن جیسی. اے اللہ کے نبی, میری جوانی تو اس آدمی کے پیچھے نکل گئی, اب میں بھی بوڑھی ہو گئی اور یہ بھی بوڑھا ہو گیا, دوسرا نکاح یہ بھی نہیں کر سکتا. اے اللہ کے نبی کوئی ایسی صورت نکالیے کہ جس میں ہم دونوں ایک ساتھ رہ سکیں, ازدواجی زندگی خیر کے ساتھ گزر سکے. اللہ کے نبی نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا, یہ اللہ کا دین ہے, اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش میرے پاس نہیں ہے. اللہ رب العالمین خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سن رہا ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو اے نبی آپ سے شکایت کر رہی ہے, آپ سے جھگڑ رہی ہے اور اپنی شکایت اللہ کے سامنے پیش کر رہی ہے, اور اللہ آپ دونوں کی بات سن رہا ہے. سید عائشہ بیان فرماتی کہ میں اسی حجرہ میں ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خولہ کی بات چل رہی ہے رضی اللہ عنہا. دونوں کی بات صحیح طور پر میں سمجھ نہیں پا رہی. اللہ کی شان کہ اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پہ بیٹھے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سن لیا اور اس کا جواب بھی دے دیا. نمونے کے طور پر یہ کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے. اللہ رب العالمین کا ساتھ جب ہمارے ساتھ بطور خاص ہوتا ہے تو ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے. اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت شامل حال ہوتی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہمارے لیے خاص نہ ہو تو ہم مصائب میں, پریشانیوں میں, آزمائشوں میں گھرتے چلے جاتے ہیں. اللہ کا ساتھ پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, کن اسباب کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے رہیں, اللہ ہمیں شر سے بچا لے. قرآن اور حدیث میں مختلف اسباب بیان کیے گئے ہیں. قرآن کریم کی 2-3 آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, 2-3 اسباب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر بیان فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے. اہل علم نے
ایمان کی تعریف یہ کی، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل سے اظہار کا نام ایمان ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے، اور انسان کی نجات کے لیے ایمان ہی درکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں مومن ہی داخل ہو سکتا ہے، کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر انسان کی نجات اس کے ایمان کے اضافے کے ساتھ ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے والوں کا ذکر فرمایا۔ جنت میں جانے والی پہلی جماعت، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ یہ ان کے ایمان کا کمال ہے، یہ مکمل ایمان کی علامت ہے کہ ان کا ایمان اور ان کے ایمان کی روشنی ان کے دل تک محدود نہیں بلکہ ان کے چہرے سے بھی ظاہر ہو رہی ہے، اور یہ لوگ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جنت میں جانے والے کا ذکر فرمایا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے جہنم سے ان لوگوں کو نکالا جائے گا جن کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان ہے، ذرہ برابر ایمان۔ ان کے جسم کوئلے کی طرح بالکل سیاہ ہو چکے ہوں گے، جہنم کی آگ میں جلنے کے باعث نہر حیات میں ان کو ڈبو دیا جائے گا، ان کے جسموں پر تر و تازگی آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور کتاب و سنت کی روشنی میں یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے۔ انسان اطاعت کے کاموں سے دور رہے، نافرمانی کے کاموں میں پڑ جائے تو اس کے ایمان میں کمی آتی ہے، اور جس کے ایمان میں کمی آ جائے اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک مقام پر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اللہ کی مدد کو حاصل کرو صبر اور صلاۃ کے ذریعے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بعض اہل علم نے صبر سے روزہ مراد لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعہ تم اللہ کی مدد کو حاصل کر لو۔ اگر تم نماز کے پابند ہو جاؤ گے، اگر تم روزوں کا اہتمام کر لو گے، فرائض کو بجا لاؤ گے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا ساتھ تمہیں مل جائے گا، اللہ کی مدد تمہیں مل جائے گی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ خود بیان فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ پھر فرمایا کہ میرا بندہ فرائض کو ادا کر کے میرا قرب حاصل کر سکتا ہے، اگر نوافل کا اہتمام کر لے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ جب بھی مجھ سے سوال کرے گا میں ضرور اس کو دے دوں گا، اور جب بھی مجھ سے پناہ طلب کرے گا میں ضرور اس کو پناہ دے دوں گا۔ اللہ رب العالمین کی معیت، اللہ کا ساتھ بندے کے ساتھ، کہ اللہ رب العالمین اس کی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے کانوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ہاتھ اور پیر کی حفاظت کرتا ہے، اس سے وہی کام کرواتا ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ اور صبر
ان اللہ مع الصابرین، صبر تمام نیک کاموں کی اساس اور بنیاد ہے۔ عقیدے کی بنیاد صبر پر ہے، عمل صالح کی بنیاد صبر پر ہے، حق کی وصیت صبر پر ہے، صبر کی تلقین صبر پر ہے، جس کو سورہ عصر میں بیان کیا گیا۔ صبر ہے تو ساری چیزیں فائدہ پہنچائیں گی، اور اگر صبر نہیں ہے تو نہ عقیدہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ عمل فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ ہی حق کی وصیت کرنا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مقام بیان فرمایا کہ صبر انسان کو کب کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے، یہ خاتون قبر پہ بیٹھی رو رہی، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ اب چونکہ وہ غمگین تھی، دکھوں کی ماری ہوئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو اس نے نہیں پہچانا، اس نے کہا آپ کو کیا پتا، مصیبت تو مجھ پر آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کچھ نہیں کہا، آپ چلے گئے۔ کسی نے اس عورت سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بات کر رہے تھے، جب نبی کا نام آ گیا تو اس کے سارے غم ختم ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف دوڑی، اللہ کے نبی کے دروازے پر کوئی دربان نہیں، کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، میں دکھ اور غم کی وجہ سے آپ کی آواز کو پہچان نہ پائی، اے اللہ کے نبی میں صبر کر لوں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صبر کا ٹائم تو چلا گیا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو پہلے صدمہ پر ہے۔ دکھ کی جب کیفیت ہوگی تو اسی وقت میں صبر کرنا ہے، صبر کا وقت نکل جانے پر صبر کرنا اور صبر کی بات اپنی زبان سے ادا کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اہل علم نے کتاب و سنت کی روشنی میں صبر کی 3 قسموں کو بیان فرمایا۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے صبر کرنا، گناہوں سے رکتے ہوئے صبر کرنا، اللہ رب العالمین کی آزمائشوں پہ صبر کرنا، زبان پر کوئی شکوہ اور شکایت نہ ہو۔ اب اس کی مثالیں صحابہ اکرام کی زندگیوں میں بے شمار ہیں کہ انہوں نے کیسے صبر کیا۔ آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، لیکن مصائب اور پریشانیوں پر الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے جو ہمارے نصیب میں لکھا تھا وہ ہو گیا، کوئی پریشانی نہیں، معاملے کو اللہ کی طرف لوٹا دیا۔ یہی تو مومن کا کردار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے، اور یہ بات مومن کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ جب خوشی کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر کر لیتا ہے، شکر کرنا اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے صبر کر لیتا ہے، صبر کرنا بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ اہل علم نے بیان فرمایا کہ ایمان کے 2 حصے ہیں، صبر اور شکر۔ تو صبر بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی صبر کر لیتا ہے تو اللہ نے خوشخبری سنایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے۔ اور جانتے ہیں آپ کہ اللہ رب العالمین کو ہمارے دل کا تقوی مقصود ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں عزت والا وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ بہتر انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اور تقوی یہ ظاہر کا نام نہیں ہے، شکل و صورت کا نام نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی تو یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے
تقوی اختیار کرے تو کیسے اختیار کرے؟ اہل علم نے بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے نیکی کا کام کر لے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہ سے رک جائے، یہ تقوی ہے۔ اور یہ مقصود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کو اتنی اہمیت دیا کہ آپ نے اجتماعی طور پر تقوی اختیار کرنے کی دعوت دی اور انفرادی طور پر اپنے صحابہ کو تقوی اختیار کرنے کی دعوت دی۔ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھی ابو ذر سے کہا اتق اللہ حیث ما کنت، ابو ذر تو جہاں کہیں بھی رہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اس لیے کہ کامیابی تقوی پر ہی رکھی گئی ہے۔ ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے کامیابی ہے۔ مثل الجنت التي اعد المتقون، اس جنت کی مثال کہ جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے، اس کی نہروں کا ذکر کیا گیا، نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راہ نکال دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ رب العالمین محسنین کے ساتھ ہے۔ محسن کا تعلق اللہ سے بھی ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہے۔ مخلص ہے کوئی تو اللہ کے لیے عبادت بجا لائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کر لیا وہ محسن ہے، مخلص ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا احسان کی تعریف کرتے ہوئے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس انداز میں کی جائے گویا بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور پیدا نہ ہو کم از کم اتنا خیال تو رہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور بندوں کے ساتھ احسان کیا ہے؟ بندوں کے ساتھ احسان یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے، اچھا سلوک کرے تو اس کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کرے۔ بندوں کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد میں ہے جو بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کی معیت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کا ساتھ اگر ہمارے لیے ہو جائے تو ہر مشکل سے نجات مل جائے گی۔ اس کی کچھ مثالیں میں نے آپ کو دیا اور قرآن کریم کی کچھ آیتیں میں نے دے دیا کہ جن سے اسباب کا علم ہوتا ہے۔ اگر ہم ان اسباب کو اختیار کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین کا ساتھ ہمیں مل جائے گا، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔